بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، السعي مني والإتمام من اللہ. عزیزان محترم، آپ نے بڑی زحمت اختیار کر کے اس نورانی اور روحانی کیفیت میں اضافہ کرنے کے لیے شرکت فرمائی ہے اور بہت زحمت اختیار کر کے یہاں تک تشریف لے آئے اور مقصد جیسا کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیراز فیروز حسین زیدی صاحب نے بیان کیا ہے کہ آج آپ کے اجتماع کا مقصد حسینی ہے، شہادت حسینی ہے، اور کربلا کی یاد کو اس انداز سے دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ جو حسین کا مقصد تھا اور مظلوم کربلا کا جو ارادہ تھا اور شہادتوں کا جو نتیجہ تھا وہ تمام کائنات کے سامنے اور عوام کے سامنے آ سکے. یاد رکھیے، کربلا کے بعد ایسے حالات تھے کہ نہ تو دین اسلام حقیقی ہمارے سامنے آ سکتا تھا، نہ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ سکتی تھیں، یہاں تک کہ اس آزاد ماحول میں بھی جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ مخالف اہل بیت علیہ السلام لکھی گئی ہے. جو بیانات ہو رہے ہیں وہ مخالف اہل بیت ہو رہے ہیں. جو بیانات ہو رہے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہو رہے ہیں. لہذا ہمارا فرض ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ دین اسلام اور قرآن کو شہادت حسینی نے زندہ رکھا تھا، لیکن بعض والوں نے اس پر پردے ڈال دیے. لیکن اس پردوں کو ہٹانے کے لیے اور پردہ چاک کرنے کے لیے ہم نے دو راستے اختیار کیے. ایک راستہ تقریر کا تھا، ایک راستہ بیان کا تھا، اور بیان کو جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. اور دوسرا راستہ رقیبے کا ہے، الرقیبہ تحریر اور کتابت اور تحریر میں اپنے خیالات کو اور اسلام کی حقیقی تصویر کو تصویر کی تحریر کی صورت دے کر کے، تحریر کی حیثیت دے کر کے، تحریر کی حیثیت اور شکل دے کر کے عوام تک پیش کرتا ہے. لہذا حضرات کے اوپر دو ہی ذمہ داریاں آتی ہیں، ایک تو بیان کے ذریعے سے اور دوسرے اپنے تحریروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے عوام کو بتائیں کہ مقصد حسینی کیا تھا. یاد رکھیے، منبر ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ہی نازک جگہ ہوتی ہے، اور منبر پر جانے والا بھی انتہائی مشکلات کے ساتھ جاتا ہے، انتہائی قیود کے ساتھ جاتا ہے، انتہائی ذمہ داریوں کے ساتھ جاتا ہے، انتہائی شرائط کے ساتھ جاتا ہے. لہذا مقصد حسینی کو منبر کے ذریعے سے اس طرح سے بیان کیا جائے تاکہ عوام کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف نہ پیدا ہو اور دوسروں کو بھی اہل بیت کی دشمنی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے کوئی بات پیدا نہ ہو. اسی طرح تحریر بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے کہ ادائے مظلوم کربلا محرم کے 10 دن یا بعد کے دن یہ کوئی دکان نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے. یہ جو ہے آپ کا مال نہیں بیچنا ہے آپ کو کہ آپ منبر پر جا کے اپنا مال بیچ رہے ہیں یا اپنے کہی ہوئی بات کی قیمت لینا چاہتے ہیں. حسین علیہ السلام نے 72 جانیں دے دی ہیں اور اپنے عزیز بیٹے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دیا ہے. اور ہم
اس کے بدلے میں طے کر رہے ہیں ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں اتنا نذرانہ چاہیے، ہمیں اتنی قیمت چاہیے، ہم اتنے بغیر اس کے بغیر مجلس پڑھنے نہیں آئیں گے، ہمیں اتنی رقم دو تو ہم آئیں گے۔ عزیزان محترم، یہ حسین کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو بنی امیہ کا طریقہ ہے کہ کربلا میں خون حسین کو وہ خرید رہے تھے اور دشمنان اہل بیت بیچ رہے تھے۔ یہ بنی امیہ کا طریقہ ہے، حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حسینیوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی کہے کہ مجلس حسین پڑھو تو فوراً آمادہ ہو جائے، فوراً تیار ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بعد میں دیکھا جائے گا کہ ایران میں ایک ذاکر، بہت ہی مصروف ذاکر، صبح سے لے کے شام تک مسلسل مجلسوں کو مجلسیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ جب مجمع کم ہوتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو ہم پڑھیں گے، پیسہ کم ملتا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، پیسہ زیادہ ملے گا تو ہم پڑھیں گے۔ یہ اصول، یہ یزیدیوں کا اصول ہے، حسینیوں کا قانون نہیں ہے۔ تو ایران کے ذاکر صبح سے لے کے شام تک مسلسل مجلسیں پڑھتے جا رہے تھے کہ اخیر میں شام کے بعد بالکل پھٹ کے چور ہو چکے تھے، ہلا نہیں جا رہا تھا، بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو کچھ بچوں نے، چھوٹے بچوں نے آ کے کہا، آغا ہم نے ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے، آپ اس میں آ کے مجلس پڑھ دیجئے۔ تو ان ذاکر صاحب نے کہا میں تھکا تو بہت ہوں، لیکن تم کہہ رہے ہو، تمہاری خواہش میں پوری کرنے کے لیے ضرور آؤں گا، مجلس پڑھوں گا۔ اور وہ آئے، مجلس انہوں نے پڑھی، اور اس کے بعد جو چائے پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ایسی چائے صبح سے لے کے شام تک کسی مجلس کے بعد بھی میں نے نہیں پی ہے، آخر اس چائے میں کیا خاص بات ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، اے ذاکر، میں حسین کی ماں بول رہی ہوں، تو نے بچوں کی مجلس کو قبول کر لیا ہے، اس لیے تیری چائے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اب آپ نے شرف محسوس کر لیا، فضیلت کا اندازہ لگا لیا کہ مجلس تو آپ پڑھ لیں گے اور نذرانہ بھی آپ کو بڑا موٹا مل جائے گا، لفافہ بہت بھاری مل جائے گا، لیکن عوام کے دلوں میں آپ جگہ نہیں بنا پائیں گے، عوام کے دل میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، احترام نہیں ہوگا۔ وقت آیا اور گیا، آپ نے مزدوری پا لی، مزدوری دینے والے نے دے دی، اور ایک شاعر صاحب سے بات میں بیان کروں، اس کے بعد رحمت تمام کروں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ تو ایک طرف یہ کردار ہے، اور دوسری طرف عمرو عاص کا کردار کیا ہے؟ عمرو عاص اہل بیت کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے، قصیدہ کہہ رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو خبر ملی کہ عمرو عاص نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ امام نے کہا جاؤ بلا کے لے آؤ عمرو عاص کو۔ عمرو عاص آیا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا عمرو عاص میں نے سنا ہے تو نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ کہا ہے۔ کہا ہاں فرزند رسول میں نے کہا ہے۔ کہا سنائے گا؟ کہا سناؤں گا، اور بیٹھ کے سنانے لگا قصیدہ۔ جب قصیدہ تمام ہو گیا تو امام نے پوچھا اس کی قیمت اگر میں دوں تو تو لے گا؟ کہا ہاں قیمت دیں گے تو لے لوں گا، قصیدہ دے دوں گا۔ امام نے قیمت ادا کی بھاری اور قصیدہ لے لیا۔
جب وہ چلا گیا تو اصحاب سے فرمایا اس جنت کا گھر دنیا کے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ صلوات پڑھنے والے محمد اور آل، ایک اور صلوات پر محمد اور آل۔ تو اس سلسلے میں جناب فیروز حسین صاحب قابل فخر ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور تلقین بھی کرنا چاہتا ہوں، تاکید بھی کرنا چاہتا ہوں کہ منبر کے اوپر اپنے لوگوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی کوئی ایسی بات مت کہیے۔ اتحاد مجلس جو ہے یا عزاداری بغیر اتحاد کے، اور یہ بات بھی قابل غور ہے، اور اس پر غور کیجئے کہ جب ایک جگہ ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے اور سب مل کر اسے انجام دے رہے ہیں، تو وہاں ایک چھوٹا موٹا پروگرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کرنا چاہتے ہیں آپ صرف ثواب کے حصول کے لیے، تو اپنے گھر کے اندر آپ کیجئے، عزاخانہ قائم کیجئے، اور اپنے گھر کو اہل بیت کے آنے اور جانے کی جگہ قرار دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔